سورۃ السجدہ، سورہ سجدہ کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 18 افمن کان مؤمنا سے شروع ہونے والی 3 آیتوں کے علاوہ مکیہ ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 3 رکوع اور 30 آیتیں ہیں۔ سجدہ نام رکھنے کی وجہ، اس صورت کی آیت نمبر 15 میں ان مسلمانوں کا وصف بیان کیا گیا ہے جو قرآن پاک کی آیات سن کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا۔ سورہ سجدہ کے فضائل، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2 ترمذی شریف کی حدیث، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک نیند نہ فرماتے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ حدیث نمبر 3 حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نجات دلانے والی سورت کو پڑھا کرو، اور وہ سورت الف لام میم تنزیل ہے۔ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ ایک شخص صرف اسی سورت کی تلاوت کیا کرتا تھا اور وہ بکثرت گناہ بھی کرتا تھا۔ اس شخص کے انتقال کے بعد اس سورت نے اس کے اوپر اپنے پر پھیلا دی اور کہا کہ اے میرے رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دے، کیونکہ یہ کثرت سے میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں سورت کی شفاعت قبول فرما لی اور فرمایا اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو اور اس کا ایک درجہ بلند کر دو۔ سورہ سجدہ کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے، اور اس سورت میں بطور خاص مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے۔ نیز اس سورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں یہ بیان کیا گیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی، اور اس چیز میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ نمبر 2، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو ثابت کیا گیا اور مشرکین کے اس نظریے کا رد کیا گیا کہ قرآن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل ذکر کیے گئے۔ نمبر 4، کفار اور فرما بردار مسلمانوں کا حال بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن کافر ذلت اور رسوائی کا سامنا کریں گے، نیک اعمال کرنے کی خاطر دنیا میں لوٹ جانے کی تمنا کریں گے اور وہ دردناک عذاب چکھیں گے، جبکہ مسلمان چونکہ دنیا میں راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، خوف اور امید رکھتے ہوئے اپنے رب عز و جل کو پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے اپنے مال راہ خدا میں خرچ کرتے تھے، اس لیے آخرت میں انہیں ان کے اعمال کی جزا عظیم ثواب کی صورت میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور انہیں جنت میں ہمیشہ کے لیے داخلہ نصیب ہوگا۔ نمبر 5، یہ بتایا گیا ہے کہ کفار اور مسلمانوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہے۔ نمبر 6، تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے درمیان مشابہت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 7، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے والی سابقہ امتوں پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر کر کے اس امت میں سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے والوں کو ڈرایا گیا ہے۔ نمبر 8، اس سورت کے آخر میں اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور حشر و نشر پر کلام کیا گیا ہے۔ سورہ لقمان کے ساتھ مناسبت، سورہ سجدہ کی اپنے سے ماقبل سورت لقمان کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ لقمان میں جن 5 مخصوص غیبی چیزوں کے ذاتی علم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونا بیان کیا گیا، ان 5 چیزوں کی تشریح سورہ سجدہ میں کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ترجمہ، الف لام میم، کتاب کا اتارنا بے شک پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تنزیل الکتاب، کتاب کا نازل کرنا، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کو معجزہ بنا کر نازل کرنا رب العالمین عز و جل کی طرف سے ہے، اور اسی وجہ سے اس کی مثل ایک سورت یا چھوٹی سی عبارت بنانے سے عرب کے تمام فصیح و بلیغ لوگ عاجز رہ گئے۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔
ترجمہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے؟ بلکہ یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ڈر سناؤ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، اس امید پر ڈراؤ کہ وہ ہدایت پائیں۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے؟ جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کو لے کر نازل ہوئے تو کفار قریش نے اس کا انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ مقدس کتاب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس سے بنا لی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا مشرکین یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہی قرآن تمہارے رب عز و جل کی طرف سے حق ہے، اور یہ اس لیے نازل ہوا تاکہ آپ ان لوگوں کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، اس امید پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں کہ وہ گمراہی سے ہدایت پا جائیں۔ اس آیت میں جو بیان ہوا کہ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، ان لوگوں سے مراد زمانہ فطرت کے لوگ ہیں۔ اہل عرب کے لیے اس زمانے کی مدت حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تک تھی، اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے وہ زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت تک تھا، کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دنیا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی نبی کے تشریف نہ لانے کی صراحت اس حدیث پاک میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دنیا اور آخرت میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ نزدیک ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کس طرح؟ ارشاد فرمایا، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام علاتی بھائی ہیں جن کی مائیں یعنی فروعی احکام الگ الگ ہیں، اور ان کا دین یعنی اصولی عقائد ایک ہے، اور میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ ترجمہ، اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب کچھ 6 دن میں بنایا، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ یاد رہے کہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے 6 دن میں بنانے اور اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمانے کی تفصیل سورہ آراف آیت نمبر 54 کے تحت تفسیر میں گزر چکی ہے، اور جن 6 دنوں میں دنیا بنائی ان کی تفصیل سے متعلق یہاں ایک حدیث پاک سماعت کیجیے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا، اور اتوار کے دن زمین میں پہاڑوں کو پیدا کیا، اور پیر کے دن درختوں کو پیدا کیا، اور منگل کے دن ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا کیا، اور بدھ کے دن نور کو پیدا کیا، اور جمعرات کے دن زمین پر چلنے والے جانداروں کو پیدا کیا، اور تمام مخلوق کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اس کی ساعات میں سے آخری ساعت میں عصر کے بعد سے رات کے وقت کے درمیان پیدا کیا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے۔ یعنی اے گروہ کفار، اگر تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی راہ یعنی اسلام اختیار نہ کرو گے اور ایمان نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں کوئی مددگار ملے گا جو تمہاری مدد کر سکے، نہ کوئی شفیع جو تمہاری شفاعت کرے، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی نصیحتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ ترجمہ، وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، پھر ہر کام اس دن میں اسی کی طرف رجوع کرے گا جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 سال ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ قیامت تک ہونے والے دنیا کے تمام کاموں کی اپنے حکم، امر اور اپنے قضاء و قدر سے تدبیر فرماتا ہے. پھر دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد اس دن امر و تدبیر یعنی بندوں کو حاصل ظاہری تصرف بھی اللہ تعالیٰ کے پاس منتقل ہو جائے گا، جس کی مقدار دنیا کے ایام کے حساب سے 1000 سال ہے، اور وہ دن روز قیامت ہے. قیامت کے دن کی درازی، یاد رہے کہ قیامت کے دن کی درازی بعض کافروں کے لیے 1000 برس کے برابر ہوگی اور بعض کے لیے 50,000 برس کے برابر، جیسا کہ سورہ معارج میں ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. ترجمہ، فرشتے اور جبریل اس کی بارگاہ کی طرف چڑھتے ہیں، وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے، اور مومن پر یہ دن ایک فرض نماز کے وقت سے بھی ہلکا ہوگا جو دنیا میں پڑھتا تھا، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن مومن پر ہلکا ہوگا، حتیٰ کہ اس فرض نماز سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا جو مومن دنیا میں پڑھا کرتا تھا. ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. ترجمہ، یہ ہے اللہ ہر پوشیدہ اور کھلی ہوئی بات کو جاننے والا، عزت والا، رحمت والا. ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، یہ ہے اللہ ہر پوشیدہ اور کھلی ہوئی بات کو جاننے والا. اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جاننے والا ہے جو تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہیں، اور ان چیزوں کو بھی جاننے والا ہے جن کا تم مشاہدہ کر سکتے ہو. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے اور اس کے غیر کو اس کا شریک ٹھہرائے اور اس کے رسولوں کو جھٹلائے تو اللہ تعالیٰ اسے سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے. اور جو اپنی گمراہی سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے اور نیک اعمال بجا لائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما کر رحمت فرمانے والا ہے. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ترجمہ، وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی، پھر اس کی نسل ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے بنائی، پھر اسے ٹھیک بنایا اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو. الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی. اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مزید صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے جو چیز بھی بنائی وہ حکمت کے تقاضے کے عین مطابق بنائی ہے. ہر جاندار کو وہ صورت دی جو اس کے معاش کے لیے بہتر ہے، اور اس کو ایسے اعضاء عطا فرمائے جو اس کے معاش کے لیے مناسب ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی، پھر ان کی نسل ایک بے قدر پانی کے خلاصے یعنی نطفے سے بنائی، پھر اسے مکمل درست بنایا اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور اس کو بے حس بے جان ہونے کے بعد حساس اور جاندار کیا، اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم سنو، دیکھو اور سمجھو. اور تمہارا حال یہ ہے کہ ان عظیم نعمتوں کے مقابلے میں تم رب تعالیٰ کا بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. ترجمہ، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم مٹی میں گم ہو جائیں گے تو کیا پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. وقالو، اور انہوں نے کہا. قیامت کے بارے میں کفار جس شبے پہ مبتلا تھے یہاں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد فرمائے کہ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی میں مل کر خاک ہو جائیں گے اور ہمارے اجزاء مٹی سے ممتاز نہ رہیں گے تو ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟
ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کفار صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہی منکر نہیں بلکہ وہ موت کے بعد اٹھنے اور زندہ کیے جانے کا انکار کر کے اس انتہا تک پہنچ گئے ہیں کہ عاقبت کے تمام امور کے منکر ہیں، حتیٰ کہ رب عز و جل کے حضور حاضر ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ، تم فرماؤ تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ، تم فرماؤ تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے۔ اس فرشتے کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحیں قبض کرنے پر مقرر ہیں۔ اپنے کام میں کچھ غفلت نہیں کرتے اور جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے بلا تاخیر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ مروی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کے لیے دنیا ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح کر دی گئی ہے، تو وہ مشارق و مغارب کی مخلوق کی روحیں کسی مشقت کے بغیر اٹھا لیتے ہیں، اور رحمت و عذاب کے بہت سے فرشتے ان کے ماتحت ہیں۔ کافر اور مومن کی روح قبض کرتے وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام کی شکل، حضرت عزرائیل علیہ السلام مومن اور کافر ہر انسان کی روح قبض فرماتے ہیں، لیکن جب کافر کی روح قبض فرماتے ہیں تو اس وقت انتہائی ڈراؤنی شکل میں اس کے پاس آتے ہیں، اور جب مومن کی روح قبض فرماتے ہیں تو انتہائی خوبصورت شکل میں اس کے پاس تشریف لاتے اور اس کے ساتھ نرمی و شفقت بھرا سلوک فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی اجازت طلب کی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی خوشخبری دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، اے ملک الموت علیہ السلام، مجھے دکھاؤ کہ تم کافروں کی روحیں کس طرح قبض کرتے ہو۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اس وقت کی میری حالت کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں دیکھ سکنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آپ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ جب کچھ دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر ملک الموت کی طرف دیکھا تو وہ سیاہ رنگ کے آدمی کی شکل میں تھے، ان کا سر آسمان تک پہنچ رہا تھا، ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور ان کے جسم کا ہر بال ایک ایسے انسان کی صورت میں تھا جس کے منہ اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا اور اس عرصے میں ملک الموت علیہ السلام اپنی پہلی صورت میں آ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، اگر کافر کو موت کے وقت آپ کی یہ صورت دیکھنے کے علاوہ کوئی اور غم یا آزمائش نہ بھی پہنچے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اب مجھے دکھاؤ کہ تم مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہو۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اپنا رخ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رخ پھیر لیا اور کچھ دیر بعد ملک الموت کی طرف دیکھا تو وہ سفید کپڑوں میں ملبوس ایک انتہائی خوبصورت چہرے والے نوجوان کی شکل میں موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر مومن اپنی موت کے وقت آپ کی صورت کے علاوہ کوئی اور آنکھوں کی ٹھنڈک یا کرامت نہ بھی دیکھ سکے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت خزرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عزرائیل علیہ السلام کو کھڑے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے ملک الموت، میرے صحابی کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا کیونکہ وہ مومن ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوش رہیں اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، میں آپ پر ایمان لانے والے ہر شخص کے ساتھ انتہائی نرمی اور شفقت سے پیش آتا ہوں۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے، یعنی موت کے بعد تم اپنے رب عز و جل کی طرف واپس کیے جاؤ گے اور حساب و جزا کے لیے زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ ترجمہ، اور کسی طرح تم دیکھتے جب مجرم اپنے رب کے پاس اپنے سروں کو نیچے جھکائے ہوں گے اور کہتے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھا اور سنا، تو ہمیں واپس بھیج دے تاکہ نیک کام کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر تم دیکھتے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ قیامت کے دن کفار کی حالت دیکھ لیں تو بہت خوفناک منظر دیکھیں گے کہ جب کفار و مشرکین اپنے رب عز و جل کے پاس اپنے افعال و کردار سے شرمندہ و نادم ہو کر اپنے سروں کو نیچے جھکائے ہوئے ہوں گے اور عرض کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب عز و جل، اب ہم نے مرنے کے بعد اٹھنے کو اور تیرے وعدے اور وعید کی سچائی کو دیکھ لیا،
جن کے ہم دنیا میں منکر تھے اور تجھ سے تیرے رسولوں کی سچائی کو سن لیا، تو اب ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک کام کریں۔ بے شک اب ہم یقین کرنے والے ہیں اور اب ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن اس وقت کا ایمان لانا انہیں کچھ کام نہ دے گا۔ اور کفار کا یہ کہنا بھی جھوٹ ہے کہ اگر انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو وہ نیک بن جائیں گے، کیونکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر انہیں دنیا میں واپس بھیج بھی دیا جائے تو یہ پھر پہلے کی طرح ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر آپ دیکھیں جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا پھر یہ کہیں گے اے کاش کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں، بلکہ پہلے جو یہ چھپا رہے تھے وہ ان پر کھل گیا ہے، اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے تو پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بے شک یہ ضرور جھوٹے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ ترجمہ، اور اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری یہ بات طے ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو ایمان کی ہدایت اور توفیق دے دیتے اور اس پر ایسا لطف و کرم کرتے کہ اگر وہ اس کو اختیار کرتا تو راہ یاب ہوتا، لیکن ہم نے ایسا نہ کیا کیونکہ ہم کافروں کو جانتے تھے کہ وہ کفر ہی اختیار کریں گے، اور میری یہ بات طے ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو ان جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے۔ جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ جہنم کو کافر جنوں اور انسانوں سے بھر دیا جائے گا۔ ایک اور مقام پر ابلیس کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ترجمہ، بے شک میں ضرور تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے سب سے جہنم بھر دوں گا۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، تو اب چکھو اس بات کا بدلہ کہ تم نے اپنے اس دن کی حاضری کو بھلا دیا تھا، بے شک ہم نے تمہیں چھوڑ دیا اور اپنے اعمال کے بدلے میں ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ فذوقوا، تو چکھو۔ جب کافر جنات اور انسان جہنم میں داخل ہوں گے تو جہنم کے خازن ان سے کہیں گے تو اب عذاب کا مزہ چکھو، کیونکہ تم نے اپنے اس دن کی حاضری کو بھلا دیا تھا اور دنیا میں ایمان نہ لائے تھے، بے شک ہم نے تمہیں عذاب میں چھوڑ دیا، اب تمہاری طرف کوئی توجہ نہ ہوگی اور تم اپنے کفر و تکذیب کے بدلے میں ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ ترجمہ، ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان آیتوں کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ انما یؤمن بآیاتنا، ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ غمزدہ نہ ہوں۔ آپ پر اور قرآن کی آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جو قرآن میں غور و فکر کرتے اور اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب قرآن کی آیتوں کے ذریعے
انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ خشوع و خضوع سے اور اسلام کی نعمت نصیب ہونے پر شکر گزاری کے لیے سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب عز و جل کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ اس کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے۔ نوٹ، یاد رہے کہ یہ آیت آیات سجدہ میں سے ہے، اسے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ واضح رہے کہ ریکارڈڈ آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ترجمہ، ان کی کروٹیں ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کی کروٹیں ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں۔ اس آیت میں ایمان والوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ رات کے وقت نوافل پڑھنے کے لیے نرم و گداز بستروں کی راحت کو چھوڑ کر اٹھتے ہیں اور ذکر و عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں، نیز اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں۔ نماز تہجد کے دو فضائل۔ اس آیت کے مفہوم میں رات میں عبادت کرنا اور تہجد پڑھنا سب داخل ہیں۔ اس مناسبت سے یہاں تہجد کی نماز ادا کرنے کے دو فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں بالا خانے ہیں جن کے بیرونی حصے اندر سے اور اندر کے حصے باہر سے نظر آتے ہوں گے۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کے لیے ہوں گے؟ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزہ رکھے اور رات میں نماز ادا کرے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ حدیث نمبر 2، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو اپنی خواب گاہوں سے الگ رہتے تھے؟ چنانچہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ تھوڑے ہوں گے اور وہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے۔ پھر باقی تمام لوگوں کو حساب کی جگہ کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کا ایک وصف یہ ہے کہ ہم نے انہیں جو مال عطا کیا ہے اس میں سے وہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ زائد مال راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اپنا زائد مال راہ خدا میں خرچ کیا تو اس کے لیے 700 گنا اجر ہے، اور جس نے اپنی جان اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا یا کسی مریض کی عیادت کی یا اذیت دینے والی چیز کو ہٹایا تو اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ترجمہ، تو کسی جان کو معلوم نہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا رکھی ہے۔ فلا تعلم نفس، تو کسی جان کو نہیں معلوم۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں آدمی کے تصور سے بڑھ کر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے نیک اعمال کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، کسی جان کو اس چیز کا تفصیلی علم نہیں۔ جنتی نعمتوں سے متعلق 2 احادیث۔ آیت کی مناسبت سے یہاں جنتی نعمتوں سے متعلق 2 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین۔ حدیث نمبر 2، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب عز و جل سے دریافت کیا، اے میرے رب عز و جل، سب سے کم درجے کا جنتی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک آدمی ہوگا جو تمام اہل جنت کی جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا، اس سے کہا جائے گا داخل ہو جا، وہ کہے گا میں کیسے داخل ہوں، حالانکہ تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ چکے اور انہوں نے جو کچھ لینا تھا وہ لے لیا۔ اس سے کہا جائے گا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تجھے اتنا دیا جائے جتنا دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس تھا؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، ہاں مجھے یہ پسند ہے۔ اس سے کہا جائے گا تجھے اتنا دیا گیا اور اس سے 3 گنا زائد بھی ملے گا۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل،
میں راضی ہوں. اس سے کہا جائے گا تجھے یہ سب کچھ اور اس سے 10 گنا مزید دیا جائے گا. وہ عرض کرے گا اے میرے اللہ عز و جل میں راضی ہوں. اس سے پھر کہا جائے گا اس کے علاوہ تجھے وہ کچھ بھی ملے گا جس کا تمہارا جی چاہے اور جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ. ترجمہ: تو کیا جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو نافرمان ہے؟ یہ برابر نہیں ہے. بہرحال جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں مہمانی کے طور پر رہنے کے باغات ہیں، اور وہ جو نافرمان ہوئے تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے. جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے. افمن کان مؤمنا، تو کیا جو ایمان والا ہے، یعنی دنیاوی مال و اسباب اور تیز تراری، مال و دولت، قوت و طاقت جن پر لوگ ناز کرتے ہیں، حقیقت میں تعریف کے قابل نہیں. انسان کا فضل و شرف ایمان اور تقوی میں ہے. جسے یہ دولت نصیب نہیں وہ انتہا درجے کا ناکارہ ہے. لہذا کافر و مومن آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا، بہرحال جو ایمان لائے. کافر اور مومن کے دنیاوی احوال بیان کرنے کے بعد اس آیت سے ان دونوں گروہوں کے اخروی مراتب بیان کیے جا رہے ہیں. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کی جنت ماوا میں عزت و اکرام کے ساتھ مہمان نوازی کی جائے گی، جبکہ دنیا میں کفر کرنے والوں کا قیامت کے دن ٹھکانہ آگ ہے، اور جہنم میں ان کا حال یہ ہوگا کہ جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے. یعنی وہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں اتنا اچھلیں گے کہ دوزخ کے منہ پر آ جائیں گے. قریب ہوگا کہ تڑپ کر باہر نکل پڑیں کہ فرشتے ان کے جسموں پر گرز مار کر پھر نیچے گرا دیں گے، اور ان سے کہا جائے گا اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے کہ دوزخ کے عذاب نام کی کوئی چیز نہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ترجمہ: اور ضرور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے قریب کا عذاب چکھائیں گے جسے دیکھنے والا کہے امید ہے کہ یہ لوگ باز آ جائیں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور ضرور ہم انہیں چکھائیں گے. اس سے پہلی آیت میں کفار کو اخروی عذاب کی وعید سنائی گئی، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جس عذاب کی وعید سنائی وہ تو قیامت کے دن ہوگا. لیکن اس سے پہلے ہم کافروں کو دنیا کا عذاب ضرور چکھائیں گے جو آخرت کے مقابلے میں قریب اور اخروی عذاب سے کم ہے، تاکہ اس عذاب کو دیکھ کر وہ اپنے کفر اور نافرمانی سے توبہ کریں اور ایمان لے آئیں. ادنا یعنی قریبی عذاب سے مراد دنیا کے مصائب، آفات اور بیماریاں ہیں جن میں بندوں کو اس لیے مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں. کفار مکہ کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا کہ وہ امراض و مصائب میں گرفتار ہوئے، 7 برس قحط کی ایسی سخت مصیبت میں مبتلا رہے کہ ہڈیاں، مردار اور کتے تک کھا گئے، اور غزوہ بدر میں قتل اور گرفتار بھی ہوئے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. ترجمہ: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ ان سے منہ پھیر لے. بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. ومن اظلم، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون. جھٹلانے والوں کا تفصیلی حال بیان کرنے کے بعد یہاں ان کا اجمالی حال بیان کیا جا رہا ہے.
کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب عز و جل کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ ان سے منہ پھیر لے اور آیات میں غور و فکر نہ کرے اور ان کی وضاحت و ارشاد سے فائدہ نہ اٹھائے اور ایمان قبول نہ کرے. بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. تو اس شخص کا حال کیا ہوگا جو سب سے بڑھ کر ظالم اور سب سے بڑا مجرم ہے. مجرم کون؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے یہ 3 کام کیے وہ مجرم ہے. نمبر 1 جس نے ناحق جھنڈا باندھا یعنی ایسے شخص کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے جھنڈا باندھا جس کے ساتھ لڑنا اس کے لیے جائز نہ تھا. نمبر 2 جس نے والدین کی نافرمانی کی. نمبر 3 جو ظالم کے ساتھ اس لیے چلا تاکہ اس کی مدد کرے تو وہ مجرم ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. ترجمہ بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. لہذا جو شخص بھی ان 3 جرموں میں سے کسی کا مرتکب ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے جرم سے باز آ جائے ورنہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں سے انتقام لینے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ. ترجمہ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی. ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو. یہ بانا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی جو ملاقات ہوئی اس میں شک نہ کرنا. چنانچہ شب معراج نبی پاک علیہ السلام کی حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی جیسا کہ احادیث میں وارد ہے اور ان میں سے ایک حدیث یہ ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ گندمی رنگ دراز قد اور گھنگریالے بالوں والے ہیں گویا کہ وہ قبیلہ شنوعہ کے ایک فرد ہیں. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى اور ہم نے اسے ہدایت بنایا. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم نے تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. ترجمہ اور جب بنی اسرائیل نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے. یعنی جب بنی اسرائیل نے اپنے دین پر اور دشمنوں کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں پر صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو خدا عز و جل کی طاعت، اس کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی شریعت کی پیروی اور تورات کے احکام کی تعمیل کے بارے میں بتاتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. یہ امام بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام تھے یا انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی کرنے والے. صبر کا ثمرہ اور اس کی فضیلت. اس آیت سے معلوم ہوا کہ صبر کا ثمرہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ صبر کرنے والے کو امامت اور پیشوائی نصیب ہو جاتی ہے. صبر کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندے کو صبر سے زیادہ کوئی بھلائی عطا نہیں کی گئی. لہذا جس پر کوئی آفت یا مصیبت آئی ہو یا وہ کسی پریشانی کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ اس پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے. ان ربک هو یفصل بینہم بے شک تمہارا رب ان میں فیصلہ کر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام میں اور ان کی امتوں میں یا مومنین اور مشرکین کے درمیان دینی امور میں سے اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اور حق و باطل والوں کو جدا جدا ممتاز کر دے گا. اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون. ترجمہ
اور کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی جن کے رہائشی مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، تو کیا یہ سنتے نہیں؟ اولم یہدی لہم، اور کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی، یعنی کیا اس بات نے اہل مکہ کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں جیسے عاد، سمود اور قوم لوط وغیرہ ہلاک کر دیں، اور آج اہل مکہ جب تجارت کے سلسلے میں ملک شام کے سفر کرتے ہیں تو ان لوگوں کے منازل اور شہروں میں گزرتے ہیں اور ان کی ہلاکت کے آثار دیکھتے ہیں، بے شک اس ہلاکت اور اس سے متعلقہ آثار میں ضرور عبرت کی نشانیاں ہیں، تو کیا یہ قرآن کو غور سے نہیں سنتے جو عبرت اور نصیحت حاصل کریں؟ یاد رہے کہ برباد شدہ لوگوں کی بستیوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا بہت اچھا ہے، اور اسی طرح مقبول بندوں کے آثار یعنی مزارات کی زیارت بھی بہت عمدہ ہے، پہلے سے گناہوں کو خوف اور دوسرے سے نیکیوں کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون۔ ترجمہ، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی بھیجتے ہیں پھر اس سے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے اور وہ خود کھاتے ہیں، تو کیا وہ دیکھتے نہیں؟ اولم یرو، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی کیا مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ ہم خشک زمین کی طرف جس میں سبزے کا نام و نشان نہیں ہوتا پانی بھیجتے ہیں، پھر اس زمین سے پانی کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھوسا کھاتے ہیں اور یہ لوگ خود غلہ کھاتے ہیں، تو کیا وہ نہیں سمجھتے کہ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال پر استدلال کریں اور سمجھیں کہ جو قادر برحق خشک زمین سے کھیتی نکالنے پر قادر ہے تو مردوں کو زندہ کر دینا اس کی قدرت سے کیا بعید ہے؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ، اور وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ وَيَقُولُون، اور وہ کہتے ہیں، مسلمان کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور فرما برداروں اور نافرمانوں کو ان کے عمل کے مطابق جزا دے گا۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم پر رحمت و کرم کرے گا اور کفار و مشرکین کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس پر کافر مذاق اڑانے کے طور پر کہتے تھے کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، اس کا وقت کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ۔ ترجمہ، تم فرماؤ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور نہ انہیں مہلت ملے گی، تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، بے شک وہ بھی منتظر ہیں۔ قل، تم فرماؤ۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ فیصلے کے دن جب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا تو نہ ہی انہیں توبہ کرنے یا معذرت کرنے کی مہلت نصیب ہوگی اور نہ اس وقت کافروں کا ایمان لانا انہیں کوئی نفع دے گا، یعنی مرنے کے بعد حق واضح ہو جانے پر اگر وہ ایمان لے بھی آئے تو یہ انہیں نفع نہ دے گا۔ اس صورت میں فیصلے کے دن سے مراد غزوہ بدر کا دن ہے جس میں کافر قتل ہوئے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ تم جلدی نہ مچاؤ اور نہ ہی اس کا مذاق اڑاؤ، کیونکہ جب فیصلے کا دن آئے گا تو اس وقت کافروں کا ایمان لانا انہیں کوئی نفع نہ دے گا اور نہ انہیں توبہ و معذرت کی مہلت ملے گی۔ اس صورت میں فیصلے کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے منہ پھیر لو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فیصلے کے بارے میں جلدی مچانے والے مشرکین سے منہ پھیر لیں اور ان پر عذاب نازل ہونے کا انتظار کریں، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔